Welcome to this lecture on Pakistan studies. Our topic is the schemes for independence. It means that today we will be discussing some political struggle for the independence which was carried out during the British rule in India, especially by the Muslim League and the pro-Muslim League political leadership. اس دوران سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہے 1939 سے 1945 تک. یہ ورلڈ وار دنیا کو ایک نیا رخ یا نیا شیپ دینے والا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ورلڈ وار ہوئی، اور جب وہ وار ختم ہوئی تو جو سرکردہ لیڈران تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے فیوچر میں، اور کچھ تھیریز انہوں نے پیش کی، IR کی، اور کچھ نظریات پیش کیے، لیگ آف نیشن وغیرہ کی. اور امریکہ کے اس وقت ایک پریزیڈنٹ تھے ووڈرو ویلسن، تو اس نے یہ کہا کہ یہ جنگ کی ایک وجہ یہ امپائرز بھی ہیں، اور یہ جو مقبوضہ اقوام ہیں اگر ان کو آزادی مل جائے شاید آگے جا کے دنیا کسی بڑی جنگ سے بچ جائے. لیکن نہ لیگ آف نیشن کامیاب ہوا، نہ مقبوضہ اقوام کو آزادیاں ملی. یہی وجہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی. جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو دنیا کے نقشے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو امریکن کانٹیننٹ یورپ سے دور پڑا ہے. تو اس کا امریکہ کا اس جنگ میں انوالومنٹ نہیں تھا. جس طرح کی پہلی جنگ عظیم میں یہ بچ کے رہا تھا جنگ کے تباہ کاریوں سے، اسی طرح آغاز میں یہ بھی جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا ہوا ہے. لیکن یورپ میں جنگ گرم ہے، اور جرمن فورسز جو ہیں وہ انگریزوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہ افریقہ میں ایجپٹ پہ حملہ کر کے اور آگے انڈیا تک وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور فرانس کا ملک جرمنی کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھا رہا تھا، اور برطانوی افواج کو بھی مختلف محاذوں پر شکستیں ہو رہی تھیں. تو اگست 1941 میں برٹش پرائم منسٹر ونسٹن چرچل اور امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو اٹلانٹک چارٹر کہتے ہیں. اٹلانٹک چارٹر دس واز سائنڈ آن 14 اگست. تاریخ بڑی آسان ہے اس کی، 14 اگست 1941. اس میں برطانیہ کی یہ کوشش تھی کہ امریکہ کو کسی طریقے سے اس جنگ میں گھسیٹ لے. لیکن امریکیوں کا دوسری جنگ عظیم تک یا اس وقت تک 1941 تک دنیا کی جنگوں میں شریک ہونے کا کوئی پروگرام نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ بہت جدا پڑا ہے. امریکہ کے جو فور فادرز تھے انہوں نے کہا کہ یورپ کی لڑائیوں میں آپ حصہ داری نہ لیں. سپوز دس از یورپ، یہ یورپ ہے، اور یہ افریقہ ہے، یہ ایشیا ہے، یہ اوپر تک یہ یورپ ہے، اور یہ نارتھ امریکہ اور یہ ساؤتھ امریکہ. تو اب پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو امریکہ جنگ سے باہر ہے. جنگ یہاں یورپ میں لڑی گئی اور امریکہ جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا ہوا ہے. جب دوسری جنگ عظیم ہے تو اگین یورپ میں جنگ ہو رہی ہے اور امریکہ اس جنگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہے. لیکن یورپ کا جو ملک ہے گریٹ برٹن، وہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شریک ہو. لیکن امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ یورپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا. امریکہ نے جب آزادی حاصل کی 18ویں صدی کے آخری دہائیوں میں، تو ان کے فور فادرز نے یہ کہا، امریکہ اپنے اس کو ملک کو نیو ورلڈ کہتے ہیں کہ آپ نیو ورلڈ ہیں، یہ اولڈ ورلڈ ہے، کہ نیو ورلڈ کو اولڈ ورلڈ کے ایشوز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ان کے فور فادرز نے کہا کہ اولڈ ورلڈ کے افیئرز میں آپ شریک نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اولڈ ورلڈ کا افیئر تھا، اور ان نیو ورلڈ والوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی. امداد دی اپنے حامیوں کو، برطانیہ اور فرانس وغیرہ کو، لیکن پریکٹیکل ان کی شرکت بڑی محدود تھی. اسی طرح جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو بھی نیو ورلڈ اس جنگ سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا ہے. اس دوران اگست 41 میں یہ چارٹر سائن ہوتا ہے 14 اگست کو. اس میں 8 پوائنٹس ہیں، اور پہلے 3 پوائنٹس اگر ہم پڑھیں اور اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں یہ بات کہ جو محکوم اقوام ہیں ان کو آپ آزادی فراہم کریں گے. تو
ان چارٹر سے جب برطانوی پرائم منسٹر ایگری ہوا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان جو معاہدے تھے وہ یہ تھے کہ جنگ کے بعد دنیا کا نقشہ ایک اور طریقے سے بنے گا اور اس میں جو امپائرز ہیں ایشیا اور افریقہ میں یہ سمٹ کر واپس اپنے علاقوں تک چلی جائیں گی۔ یہ اگست کی بات ہے۔ ان دا مین ٹائم جاپان نے امریکہ پہ حملہ کیا۔ اب امریکہ اس جنگ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کود پڑا اور دوسری طرف جرمنی نے روس پر بھی حملہ کیا اور اس طرح یہ جنگ بہت تیزی سے پھیل گئی۔ پھر جرمنی کو شکست ہوئی اور جب جرمنی کو شکست ہوئی تو 3 فاتح اقوام ابھر کر سامنے آئے۔ ایک برطانیہ ہے، ایک سوویت یونین ہے یا USSR بولتے ہیں، اور ایک USA ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ تو یہ تینوں اقوام ایز اے سپر پاور کے سامنے آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کی طاقت کمزور ہوتی گئی ہے اور اس کی حیثیت ایک دوسرے درجے کے لیڈرشپ کی بن گئی ہے اور امریکہ اس کی پوزیشن لے رہا ہے۔ تو جب جنگ عظیم ختم ہوئی تو یورپ میں ایک طرف سوویت یونین چاہتا ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ بڑھائے، دوسری طرف امریکہ چاہتا ہے کہ اپنا اثر رسوخ بڑھائے۔ تو یورپ کے ممالک 1946-47 میں اس کی تقسیم ہو جاتی ہے اور سوویت یونین کے قریب ممالک ہیں جس کو ایسٹرن یورپ اور سینٹرل یورپ کہتے ہیں، یہ سوویت یونین کے فیئر آف انفلوئنس میں آئے، اور جو مغربی یورپ ہے، جو مغرب ویسٹ ایسٹ، تو مغربی یورپ کے جو ممالک ہیں فرانس اور بیلجیم اور سویڈن اور گریٹ برٹن وغیرہ، یہ امریکہ کے طرفدار بنے اور شروع ہوا ایک کولڈ وار کہ دنیا میں ایک طرف سوویت یونین اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے اور ایک طرف امریکہ اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو اب برطانیہ کو اپنی کالونیز کو رول بیک کرنا ہے، اپنی حکومتیں ختم کرنی ہے آہستہ آہستہ، اور انڈیا اس میں ایک بہت بڑی کالونی ہے۔ اب سب لوگوں کو یقین ہے کہ برطانیہ انڈیا پر مزید حکومت کرنے کا اہلیت نہیں رکھتا۔ ایک تو اہلیت کھو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے، چارٹر سائن کیا ہے، تو اس کی روح سے بھی یہ حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے۔ برطانیہ میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے اور ونسٹن چرچل جس نے جنگ جیت لی تھی برطانیہ کے لیے، لیکن الیکشن میں وہ کامیاب نہیں ہوتے اور اس کے مقابل جو لیبر پارٹی ہے وہ حکمرانی حاصل کر لیتی ہے۔ فی الحال تک کی اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔